بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الجامع الشاهدين. ببركتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وكريمنا وطبيبنا وطبيب كل قلوبنا ومحبوبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومعشوقنا وملجانا ومأوانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر مسلک حق اہل سنت والجماعت غیرت مند بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر نذرانہ حمد و ثنا پیش کرن تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عقیدت و محبت دے صلاۃ والسلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر کہ رب کریم تہاڈی اور میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. مالک کریم ہر مسلمان نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما کے تا حیاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مشن نو جاری و ساری رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید دی مختلف مقامات تو 3 آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت ان آیات مقدسات کے تحت میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے اساں سارے مسلمانوں ان قرآن کریم دی آیات مقدسات دے اوتے پوری زندگی عمل دی توفیق نصیب فرمائے. حضرت محترم پچھلا جمعۃ المبارک دوتے اسی قرآن کریم فرقان حمید دا سورہ بقرہ دے دوسرے پارے دے وچوں 286 نمبر آیا مقدسہ سمجھیا. آج اسے آیت مقدسہ دے اگلے نقطے نو سمجھنا ہے اور اس دلال نال کچھ ضروری معاشراتی گلاں بھی آپ حضرات دے گوش گزار کرنی ہے. پچھلی نشست کے اندر تسا اور میں اس چیز نو سمجھیا کہ اللہ رب العزت نے طلاق شریعت کے اندر بالکل جائز رکھی ہے. ہر مرد دے کولوں یہ آپشن ہے کہ وہ اپنی بیوی نو شریعت دے مطابق منافی شریعت کو کام دیکھ کے اس تو علیحدگی اختیار کرنے واسطے جڑا رب کریم نے آپشن دیتا ہے اس کو استعمال کر کے اپنی بیوی نو علیحدہ کر سکتا ہے. وہ دے اندر جو لوازمات ہم تسا اور میں پڑھے سنے اساں پچھلے جمعۃ المبارک دے ان دو چیزوں سمجھیا کہ نمبر 1
طلاق جس وقت دیتی جاسی طلاق ہو جاسی وہ واسطے گواہ دی کسے اتھینٹک دلیل دی کسے اسٹامپ پیپر دی کسے مہر دی دستخط دی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سے یہ پڑھیا کہ طلاق دین کا طریقہ انداز کی ہے، طلاق رجعی کس نو آکھیا جاتا ہے، طلاق بائن کس نو آکھیا جاتا ہے، طلاق ثلاثہ کا مطلب کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر مدلل حضرات دے نال اسی پڑھیا، اس کے اندر اسی اس آپشن کو بھی سمجھیا کہ طلاق نو لکھ کے دیون کا طریقہ انداز کیا ہے۔ تو آج اس تو اگلا آپشن ہے کہ اگر شریعت کے معاملات نو طے کرنے واسطے کسی انسان کے کول ایسا آپشن آ گیا کہ اس نے کسی دے جبر دے اندر آ کے کسی دی سختی نو فیس کرتے ہویا، کسی دی مجبوری نو ویکھتے ہویا، یا والدین بہن بھائی یا قبیلہ اس دی سختی اور اس دے فورس کرنے ہوتے اس نے اگر طلاق لکھی یا دیتی ہے تو شریعت دے اندر اس دنال کی تعلق ہے، آیا کہ اس نے طلاق کو شریعت قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، آیا کہ اس طلاق کو شریعت دے اندر کسی خاص مقام تے کو مقام حاصل ہے کہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام دی اس شریعت محمدیہ دے اندر جو احکام ہیں وہ یہ ہے میرے بھائی کہ آقا علیہ السلام دی دیتی ہوئی اس طیب و طاہر پاک شریعت دے اندر محدثین دے مطابق، محققین دے مطابق، مجددین دے مطابق فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مار کے زنکوب کر کے کٹ کے طلاق نہیں گئی، چاہے وہ لکھوائی گئی یا وہ دے منہ چ بلائی گئی، تو فرمایا وہ طلاق ہو جائے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کسی نے زنکوب نہیں کیتا گیا، وہ دی گردن دے اتے تلوار رکھ دیتی گئی، تلوار وہ دی گردن تے رکھن تو بعد ڈیمانڈے طلاق کیتا گیا کہ ہن طلاق دے وگرنہ تینوں قتل کر دیتا جاسی۔ تو محدثین نے لکھیا کہ اگر شریعت مطہرہ دے مطابق اس بندے کو اتنا تنگ کیتا گیا، ماریا گیا، اور اس کو علم ہے کہ جنہ بندہ میری گردن دے تلوار یا خنجر یا جو بھی مارن دا آلہ لے کے کھڑا ہے، اگر میں اس دی ڈیمانڈ مکمل نہ کیتی، میں طلاق لکھی نہ، تو وہ میں قتل کر دے سی اور صحیح مینیج قتل کر سی۔ فرمایا اس دے اندر آ کے اگر اس نے طلاق لکھی تو وہ طلاق بھی ہوگی۔ سمجھ آئی میری گفتگو؟ وہ طلاق بھی ہو گئی۔ فرمایا ایک تیسرا آپشن ہے کہ اس طلاق لکھے لگیا اے نیت کر لئی کہ مولا میں انہاں دی مار تو بچن واسطے، اپنی جان نو بچاون واسطے طلاق لکھدا پیا پر دین دی نیت نہیں کردا۔ فرمایا ہن اگر اس طلاق لکھ لئی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوئی، وجہ چونکہ وہ نیت کوئی ہے، مار تو بچن واسطے اس نے طلاق دے دیتی۔ پھر ساڑھے کو جو طرح طرح دے سوال، حالانکہ یہ علمی ہے، اگر شادی کرن واسطے کسی مولوی کو نہ پوچھیا، کم از کم طلاق دین تو پہلے یہ تمام تر اسلوب جو ہے شرعن کسی مولوی دے کول 5 منٹ طلاق دین تو بندہ پہلے ہی پوچھ رہا ہے تو بہتر ہویا کرتا، بعد دے جو ذلت لینی ہے۔ تو یاد رکھنا جو عمومی طور پہ ساڑھے کو سوال ہوندے نے، استاد جی وہ جڑی بیوی ہے وہ دے پیٹ دے وچ بچہ آئی، میں طلاق دیتی، بیوی آدھی میں سنی نہیں، بچہ دودھ پیندا ہی حالی تائی، تو ان تمام تر لوازمات کے اندر میرا بھائی طلاق نہیں لکھنے لگی، بیوی نہیں سنی، طلاق تو دے چھڑتی ہے تب ہی ہو گئی، بچہ پیٹ دے اندر ہے یا باہر ہے، دودھ پیندا ہے یا روٹی کھانا ہے، طلاق ہر صورت ہے
ہو جاسی. اور یاد رکھنا کئی اپنے آپ کو وڈیرے سمجھتے ہوئے ہیں بڑے مفتی بنتے ہیں کئی لوگ مفتی بن کے جی استاد جی وہ بچہ جڑا ہے نا جی وہ پیڑ دے ویچے تے اس وجہ سے طلاق نہیں ہوئی جی کی تیرے کو دلیل کی ہے جی وہ جی ساڑھے پیڑ دے فلانا مولوی آ تو اس آکھیا کوئی نہیں میرا بھائی پیڑ دا مولوی تیرا وڈیرا دادا پردادا نہ دیکھا جاسی اس شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور انہوں نے دیوڑا اللہ انہوں دا پاک خدا ہے تو جیڑا کچھ خدا دیتا ہے یا وہ دیکھے جیسی یا جیڑا کچھ محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ نے سکھایا ہے وہ دیکھا جاسی. ادروائز کسی نے کوئی کاپی کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو یاد رکھنا جیڑی عورت حمل تو بغیر ہے جیڑا بچہ نہیں ہے نہ پیٹ وچ نہ باہر اگر ان طلاق دے دیتی گئی تو وہ دی عدت 3 ماہواریاں ہیں 90 دن نے 90 دنوں تو بعد وہ جتنے مرضی نکاح کر سکتی ہے. اور کئی میرے بھائی کئی دوست اس چیز میں سمجھنے بھی ہے جی 3 طلاق تو بعد 3 مہینے عدت تے ہوندے نہ اے وہ ہوندے بھی اسی 3 مہینے دے رجوع کر سکتے ہیں. بالکل غلط ہے یہ غلط ذہن دے اندر جگہ دیتی ہوئی ہے. یاد رکھنا وہ 3 مہینے ایک طلاق تو بعد 1 مہینہ دوسری تو بعد بھی 1 مہینہ تیسری تو بعد بھی 1 ہی مہینہ. یاد رکھنا وہ جڑے تیسری تو بعد 3 مہینے عدت دیتے جاندے نا وہ اس وجہ تو دیتے جاندے کہ عورت کا نکاح نہ کیتا جاوے ان 3 مہینے وجہ یہ ہے کہ عورت اپنی پریشانی بھی حل کر لے اور اس عورت کا یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں اگر حاملہ ہے تو 3 مہینے ظاہر ہو جائے. مطلب تسی اگے نکاح کر دیو تو دے بچے دا جڑا ہے وہ شک پہ جاسی آیا کہ پہلے خاوند دا یا دوسرے دا. فرمایا 3 مہینے ان گھر دے اندر عدت تے بٹھا 3 مہینے دے اندر اگر حمل ٹھہرا ہے تو ظاہر ہو جاسی اگر حمل نہیں ٹھہرا تو بھی تیری اس چیز دا علم ہو جاسی. اس وجہ سے 3 مہینے درمیان دے وچ رکھا گیا. اور دوسری وہ عورت سارے سنی عمومی طور تے ہل گئے میں کہانی شاڑی تے تو اصل کوشش کریں میں ہر جمعے تے کہانی نہ ہوئے کو تھوڑے جے نالج ہو جاوے جی دی وجہ تو سارے نوجوانوں دی زندگی تباہ ہون تو برباد ہون تو بچ جاون کہ جو سارا اج کل دور چلدا پیا کہ بلا مذہب چینج ہوندے کھلوتے بیویاں دے نام تے تو کوشش کر رہے ہیں بھی اسی اس چیز کو سمجھا ہی لیں جتنا ہو جاوے. تو دوسری عورت جدے پیٹ دے اندر حمل ہے ان طلاق دے دیتی گئی طلاق ہو گئی لیکن عدت فرق آ گیا. پہلی عورت جی حمل کوئی نہ آئی بچہ کوئی نہ آئی وہ عدت کتنی بولو 3 مہینے 90 دن. جہے پیٹ دے وچ حمل ہے وہ عدت 3 مہینے نہیں وہ عدت وجہ حمل ہے وہ عدت وجہ حمل جدوں تائیں مثال دے طور پہ اگر ایک عورت کو طلاق دے دیتی گئی تو وہ حمل دا پہلا مہینہ ہے پہلا مہینہ ہوں وہ 3 مہینے عدت نہیں وہ عدت 9 مہینے 9 مہینے وہ بچے نو پلیسی پیٹ دے اندر جو بچہ وجہ حمل باہر آ جاسی بچہ اس دنیا دے آ جاسی چاہے فوت ہو کے چاہے زندہ جس حالت وچ بھی بچہ آ گیا ہوں وہ اپنے نفاس کے دن نکال کے اس کے بعد نکاح کر سکتا. سمجھ آ رہی میری گفتگو؟ اور دوسرے نمبر پہ اگر اس عورت کا بچہ 1 مہینے تو بعد پیدا ہو گیا تو فرمایا ہوں عدت ختم ہو گئی. ہوں 9 مہینے نہیں ہوں 1 مہینہ ہی ہے ہوں 1 مہینے تو بعد وہ نکاح کر سکتی. فرمایا اگر اس کو طلاق دیتی گئی مغرب کی اذان کے وقت مغرب کی اذان کے وقت طلاق دیتی گئی اور عشاء کی اذان کے وقت اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا فرمایا وہ عدت ختم ہو گئی وہ چاہے اگلے دن نکاح کر سکتے. وجہ یہ ہے فرمایا کیونکہ وہ حمل جڑا ہے وہ ظاہر ہے حمل ہوں آ چکا ہے ہوں ہر بندے کو علم ہے کہ حمل وہ باہر آ چکا ہے ہوں حمل نہیں ہے ہوں نکاح ہو سکتا ہے. جیڑی عورت تسی حمل تو پہلے طلاق دیتی ہے وہ اندر شک ہے 3 مہینے اس وجہ تو انتظار کیا جا سکتا. سمجھ آ رہی میری گفتگو دی؟ اور جیڑی عورت کا بچہ ہے چاہے دودھ پیندا ہے چاہے نہیں پیندا جس حالت وچ ہی ہے فرمایا طلاق رکن والی نہیں طلاق ہو جاسی. 2 صورتوں کے اندر طلاق نہیں ہوتی. کتنی 2 صورتوں کے اندر طلاق نہیں ہوتی. ایک صورت مجنونی دی حالت ہے شراب پیتی وجہ ویسے پاگل ہے کوئی دورہ پہ گیا سوتا ہے بہن ماں دھی کی تمیز کوئی نہیں سوتا. سمجھ آ رہی میری گل؟ ادھر ماں کری سیدھے بہن کری تو بیٹی کری تو بیوی کری وہ نہیں پتا اور نشے دی حالت ماں منہ کر کے کھلوتا ہے مجھے طلاق دیتی
اپنی بہن بھی آدھا کھلوتا میں 3 طلاق دیتیاں، وہ اندر مجنونی اتنی ہے کہ انہوں علم ہی نہیں وہ طلاق دے کیوں رہا، میں ویک کیوں رہا، انہوں پتہ ہی نہیں میں آدھا کی کرا۔ فرمایا اس صورت دے وچوں دی طلاق قابل قبول ہے نہیں۔ اور دوسری صورت فرمایا یہ ہے کہ وہ گردن کے اوتے کوئی ایسا آلہ رکھا گیا، آج کے حساب کے مطابق وہ سر تے پستول رکھ لیا گیا بھی ہن سونے طلاق لکھ، فرمایا اس نیت کر لے کہ میں طلاق لکھدا ضرور پیا پر دیوڑی کائی نہیں صرف بچن واسطے لکھدا پیا، فرمایا وہ طلاق بھی قابل قبول ہے کوئی نہ سی۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ باوے قابل دیتی سن، باوے پیار دیتی سن، باوے جذبات دیتی سن، باوے حمل ہائی تو باوے کوئی نہ ہی، بچہ جبے ہویا یا کوئی نہ ہی، تو پیندا ہی یا کوئی نہ ہی پیندا، ان تمام صورتوں میں ویکھے کوئی نہ جاسی بلکہ شریعت محمدی کے مطابق وہ طلاق واقع ہو جاسی۔ سمجھ آ رہی میری گفتگو؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو اسی قرآن کریم فرقان حمید دی آیا مقدسہ سمجھنے واسطے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اجازت دیتی، فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، وہ عورت اس وقت تک تیرے نال حلال نہیں، اس وقت تک تیرے نال حلال نہیں جڑی عورت کو پہلے 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہیں، فرمایا تیرے تے حلال ہے نہیں۔ کس وقت تک؟ فرمایا حتی اتھو تائیں کہ تن کی وہ نکاح کر لے کسی اور غیرن زوجہ، کسی غیر دی بیوی بنے، کسی غیر دی بیوی بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کول ایک عورت آئی، آ کے عرض کی تھی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک خامن دے نال شادی کی تھی، اس میں طلاق دے چھڈی، میں دوسرے خامن دے نال شادی کی تھی، او دے نال میرا دل نہیں لگدا، او دے نال میرا راڑا پسند نہیں کرتی، اگر تسا حکم فرماؤ میں یہ کو طلاق لے کے دوبارہ اپنے خامن کو جا سکنی ہوں۔ سمجھ آئی میری گل؟ دوبارہ اپنے خامن کو جا سکتی ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختصر مگر جامع پیارے الفاظ دیتے، فرمایا ہے میری بیٹی جدو تک تم اس دا اور وہ تیرا مزہ نہ چکے، مطلب ہم بستری نہ ہوئے، فرمایا اس وقت تک تو اپنے پہلے خاوند واسطے حلال نہیں، باقی ہر مرد واسطے حلال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کریم نے اپنی بیوی نو حلال کرنے واسطے حلالہ دی تحلیل شرعی دی اجازت دے دیتی، لیکن جس طریقے دے نال اج ساڈے مسلمان حلالہ کرتے پے، مشروط حلالہ، مشروط اپنے بیان ہوا کہ یار گل ہے میں طلاق دے بیٹھا چون مار بیٹھا مولوی صاحب نو سدیا تیرے نال نکاح پڑھ سے تے تو کل طلاق دے چھڈی ہن میں نکاح کرنی سی۔ میرا بھائی یاد رکھنا اس طریقے دے نال نکاح بھی ہو جاسی، اس طریقے دے نال دوبارہ تیرے گھر آ گئی تو وہ بھی جائز ہو جاسی، لیکن اس طریقے دے نال نکاح پڑھنا حرام ہے۔ سمجھ آئی نہیں میری گل؟ میں ایک سنی عالم اور سنی ہو کے دسدا پیا، کیونکہ زیادہ تر ساڑھے اندر ہی کام کیتا جا رہا ہے، تو میں سنی ہو کے دسدا پیا اس طریقے دے نال مشروط حلالہ کرنا شرعاً حرام ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ اجازت کیا دی دیتی گئی؟ اجازت اس دی دیتی گئی کہ ایک خامد کو اس طلاق لئی ہے یا دیتی گئی ہے یا وہ فوت ہو گیا جس صورت کے اندر بھی تا واپس جا سکتی ہے، اے نہیں کہ مشروط شرط رکھ لئی کہ کل دیونی گئی پرسوں دیونی گئی اور نہ دے تو ڈاکا چلی جائے۔ فرمایا اس طریقے دے نال ہو تو سارا کوئی جاسی۔ اور جو ایک دوست آیا نا صاحب وہ سکے استاد جی مامے دے بڑے دا نکاح ہو گئی نا، مفتی صاحب آ کے بیٹھا کیویں ہو سکدا مامے دے بڑے دا پاکیزہ رشتہ تے تو نہیں ہو سکدا، اگر مفتی صاحب تسی کمرے ہو کل رات کیتا ہو تو ہو گیا، پھر وہ جب ڈاکا کسے نہیں لا لینا میں کو تلوار چال سی نہیں نہیں میں ہونا نہیں دینا، وہ کام ہو جانا۔ حلالہ اگر مشروط کیتا گیا تا بھی ہو جانا، لیکن اس طریقے دے نال کرنا حرام ہے، شریعت نہ پسند کرتی ہے اور یہ توبہ فرض ہویا کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی میری گفتگو دی؟ آؤ آخری لمحے دے اندر آ کے میں جو دوسری آیا مقدسہ پڑھی وہ دی طرف چلیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، توجہ ہے تو میری طرف؟ میرے دامن دے میں تقریباً 8 منٹوں دے اندر میں بڑی ہی مخصوص گل کرنی آپ حضرات دے نال، کیونکہ ساڑھے کو کافی ٹائم جڑا ہے قلت لبدا، توجہ دے نال گل سماعت کرے آئے۔ فرمایا ایمان آنے ہو
اللہ دی گل منو تو دے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی گل نو مان جا. اور آقا علیہ السلام نے جو حکم ارشاد فرمائے طلاق ہوئے یا فوت کی ہوئے ان دونوں دے بارے اسی حضور دی باقی ہر گل مننے آئے لیکن اے دو چیزاں تے آ کے اسی حضور دی گل کبھی نہیں منی کبھی بھی نہیں منی. آقا علیہ السلام نے فرمایا شادی انج کرو کہ وہ دے اندر شریعت دے پہلو جڑے ہیں شریعت دی حداں جڑیاں ہیں وہ پامال نہ ہو. لیکن اسی شادی کریں دے ہی انجا کہ وہ دے شریعت دی گل راندی کوئی نہیں انج لگدا کسے کافر دے گل شادی ہوندی پئی. ڈول دا جناب بہترین انتظام کیتا جاتا ہے, ڈیک واسطے بڑا بہترین نظام بنایا جاتا, جناب رقص واسطے دور دور کنجر تے کنجریاں بلائیاں جاندیاں. فرمایا اے مسلمان دا جڑا ہے کام نہیں مسلمان نو زیب نہیں دیندا. فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول. فرمایا تیرا رب بھی اس تو روکیندا تے تیرا رسول بھی اس تو روک رہا ہے. ساڈے کول عمومی طور تے میرا بھائی شادی تیری اسی جو کچھ کرنے ہاں اور فوت کی تے ہر بندہ عالم ہر بندہ مفتی یقین مننا. میں آپ کئی موقع پہ کہہ رہا نا جی غسل دیوان واسطے تو کئی کھلوتے ہوتے نہیں 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 اے کام نہ کرو اے کر دے ہو اے کر. میرا بھائی یا تو نالج سے, اگر نالج نہیں تو مفتی بڑا تھا حکم تینوں نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی حدیث میرے سامنے حضور نے فرمایا جیڑے کول علم نہ ہوئے تے بے علم اس میری شریعت کے اندر اپنے فیصلے صادر کیتے فرمایا فرشتیاں دے اوتے لعنت ہے لعنت اللہ والملائکۃ کا ارشاد. فرمایا اللہ اور دے فرشتیاں دی اس تے لعنت ہے اور اس تو بعد اس نام تک ہی لانی ہے. میرا بھائی جی تو نالج ہی نہیں. حضرت امام مالک آپ کے بارے آپ کے شاگردوں نے لکھیا کہ جتنی ویری انہاں لا ادری آکھی ہے نا لا ادری تو میں نہیں جانتا. فرماندے انہاں دے کول کو مسئلہ کچھ میں آیا تو نہ جان دے ہو میرا تو آدھے لا ادری میں نہیں. فرمایا جتنی ویری انہاں آکھیا لا ادری اگر اسی لکھنا شروع کرے یا تو کتاباں بھری ونجنا اتنی ویری انہاں لا ادری آکھیا. ہن دسو امام مالک دی کوئی شان گھٹ گئی؟ ہاں جی آج کتنے 100 سال ہو گئے آپ نے اللہ رب العزت دی بارگاہ پیش ہویا. آج بھی اسی کتنی دور ہے نا کہ مدینہ دی شخصیت اسی کتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے آج بھی انہوں نے یاد کر دے پایا. تو میرا بھائی جڑی عزت رب رسول دیتی ہو رانی ہے لیکن خدا را دین دے وچ اپنے کول کرنا نا جناب تو حکم تھا اس واسطے ہر بندہ مفتی بننا چھوڑ دے. عمومی طور پہ یاد رکھنا کفن جو آقا علیہ السلام نے حکم دیتا ہے نا جی مرد واسطے 3 کپڑے تے عورت واسطے بول پویا 5. لیکن عمومی طور تے ساڑھے کو پتہ کی ہو رہا ہے عورت واسطے کو 7-8 کپڑے بن جاندے تے مرد واسطے کو 4-5 بنے پے. وجہ وہ کئی جگہ پہ ایک فوت کی ہوئی تھی اتنا ہی میرے قریبی دوست ہیں وہاں کے گھر میں خود گیا ہوں کفن پاڑن واسطے. اگے استاد جی وہ شلوار بھی بناؤ نہیں مگر جی شلوار تو شریعت دے وچ کفن وچ ہے ہی کوئی نہ. اکھے جی وہ سارا رواج ہے کہ جی تواڈے رواج دے مطابق کفن دے ہونا کہ شریعت دے مطابق دے ہونا. اکھے جی موڑو بندے کی آکھسے میں اکا جناب گئے گزرے آنے نہیں کہا چھڑے. میرا بھائی خدا را یار تفاوت ہو گیا. پوری زندگی اگر تو انہوں سنت کے مطابق جیون نہیں نہ دیتا وہ مر گیا انہوں رب رسول انہوں دکھاونا ہوں تو شریعت پوری کرتے. اس واسطے ہوں جدو جنازگاہ دے لے کے جیسا اتھے ہر بندے دے اپنے فتوی ہو سے جدو قبرستان لے کے جانا ہر بندہ چڑھیا قبر دے بیٹھے ہوتا ہے. حقیقت میں کرنا بیٹھا قبر دوتے بیٹھ گیا کہ حضور نہ کیتا. ایک صحابی رسول قبر تے بیٹھے نا قبر نو ٹیک لائی بیٹھے صرف ٹیک. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی اپنے بیران نو دکھ نہ دے اپنے بیران نو دکھ نہ دے تکلیف نہ دے. عرض کیتی حضور اینو تکلیف ہوندی پئی. فرمایا تکلیف نہیں ہو رہی اینو وہ تکلیف ہو رہی جڑی تو سمجھ نہیں سکدا اور اگر قیامت والے دن ایڈی تکلیف جڑی اس تینوں دینی ہے وہ اگر سہ سکنا تو مڑ بھاویں اوتے چڑھ کے بیٹھ جائے. چڑھے قبراں تے بیٹھے ہو سن سانو اکثر کا استاد جی بات تسی ختم شروع کر دیو ہل تے مٹی بھی نہیں پائی. قرآن سننا فرض ہے. ہر بندہ مٹ کو مٹی پا رہا کوئی سگرٹ لائی کھڑا کوئی جناب چوڑیاں کر رہا کوئی غیبت کر رہا تسی قرآن شروع کر دے. خدا را یار جڑا مولوی دا کام ہے وہ مولوی نو کرن دیتا جاوے تے جڑا تہاڈا کام ہے وہ تساں کرو. تہاڈا کام ہے قبر تو نہ آؤ اپنی موت نو یاد کرو سکتا کو جا چھوڑو 10 منٹ واسطے. لیکن نہیں اساں اپنا کام بھی نہیں کرنا تے مولوی دا کام بھی کرنا ہے. یاد رکھنا اللہ رب العزت نے نہیں وڈ کیتی. ایک گل بڑی ذہن میں آ رہی میرے
تے گل ہی تھوڑی جی اور میں جی، لیکن آپ حضرات کو صرف مثال ہی سمجھا ہے، وہ بندہ ہیٹ نہ سمجھ لے کے رہتا پیا۔ اللہ رب العزت دے اس پیارے دین دے اندر نا جی شکار دے حکم دیتے گئے، فرمایا شکار کر سکتے ہو، بڑی توجہ کے نال گل سنیا ہے، بڑی باریک گل نہیں، اس گل کو سمجھا ہے، مثال دے رہے ہیں تو شریعت دے اندر یہ ہے، فرمایا ایک ہوتا شکاری کی کتا تے ایک ہوتا لٹ کتا، سمجھ آ رہی میری گل؟ ایک شکاری کا دوجا لٹ کتا، فرمایا تسی شکار نو خرگوش نو ادروائز کو اور شکار کرنا ہے، اس جانور نو تیر ماریا، شکاری کتا گیا چاون، اس چاہ کے لائے آندا تو دے منہ دے ویچ ہی وہ جانور مر گیا، وہ دے منہ دے ویچ وہ جانور مر گیا۔ ہم تو سجائز ہے کہ نجائز ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ فرمایا جڑا لٹ کتا ہے نا لٹ، اگر وہ چاون بھاگ گیا تو جیندہ بھی لے کے آئے تو تیرے کو اپنے ہاتھ مر گیا، چھری نو پھیڑ سکیا، فرمایا حرام ہے۔ تیرے واسطے وہ سیانے آنے ہوندے ہیں لٹ کتے تے ماریا صحیح ہوڑی حرام ہوندا، اس مثال اتنے نہیں بنی ہوئی حقیقت ہے۔ میں گل نو سمجھاونا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تے کتیاں دی فرق کر چھوڑا ہے۔ فرمایا جڑا سکھیا ہویا ہے، جڑا سکھیا ہویا ہے وہ اگر شکار کر کے لایا ہوئے تو تیتھے حلال ہے، ان سکھیا لائے کے آوے تو تیتھے حرام ہے۔ اور میرا بھائی ہونتا سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اگر کتا سیکھ جاوے او دا مقام قرآن سے کرندہ، جڑا غریب مولوی 14 سال ریڑ ریڑ کے قرآن و حدیث سمجھ کے آ کے بیٹھا تو سکھیا بھی نو موڑی گل نو چاری تو کرے سے اللہ تا کتیاں دی فرق کیتا سے تو موڑی انسان ہے۔ اس گل نو سمجھو میرا بھائی، خدا را سمجھا جاوے۔ اگر استاد کی گل تے یقین نہیں تجھے استاد کو پوچھ، استاد تے اٹیک نہ کر، استاد وہ ہے جہاں تیرے والدین نو تینو حلال کرنے واسطے نکاح پڑھا چھڑیا، سمجھ آئی؟ تیرا استاد اگر تیرے والدین نو نکاح نہ پڑھاوے یاد آئے تینو حلال تا کسے نہیں آکڑا۔ اس واسطے خدا را جہاں کام علماء دے مولویاں دے، اگر ساری نالج میرے سمیت میں اپنی گل وچ کردا پیا، ساری نالج اس طرح نہیں پڑھتی تو سانو وہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں، چونکہ اسی بے علمی ہاں نا، جدو سارے کو علم ہو سی سارا علم انہوں نے برابر تو ہوئے یا انہوں تو بات ہوئے موٹا سے ہٹ کرنے دے بھی سونے لگنے آتے جدو علم ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ دعا ہے مالک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے عین مطابق زندگی بسر کرن دی اور آقا علیہ السلام دے علم دے دیتے ہوئے دے عین مطابق اپنے بچیاں نو علم دے من دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعلان سماعت کر لو۔